حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نیند کی اہمیت، طریقہ کار اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی روایات اور واقعات ملتے ہیں۔ نیند کو اسلام میں ایک فطری ضرورت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں نیند کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں، جن میں نیند کے آداب، اس کے فوائد اور اس سے متعلق دعاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نیند کو ایک سکون اور آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے جسم و دماغ کے آرام کے لیے ایک قدرتی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بھی نیند کو جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے اہم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نیند کے مخصوص آداب تھے، جن پر آپ ہمیشہ عمل فرماتے تھے۔ ان آداب میں شامل ہیں: رات کو جلد سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سونے اور فجر کو جلدی اٹھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک نہیں جاگتے تھے اور جلد سو جاتے تھے۔ رات کو جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کو آپ کی سنت مبارکہ میں بھی شامل سمجھا جاتا ہے۔ دائیں پہلو پر سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دائیں پہلو پر سونے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے جاؤ تو وضو کر کے اپنے دائیں پہلو پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو۔ اس دعا کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ تعالی، میں نے آپ کو اپنے تیرے سپرد کیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا اور اپنی پیٹھ تیرے بھروسے پر رکھی۔ میں تیری رضا اور تیرے خوف کے ساتھ ہوں، تجھ سے بھاگنے کی کوئی جگہ اور پناہ نہیں سوائے تیرے۔ میں ایمان لایا تیرے اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان کا اظہار کرتی ہے اور سوتے وقت بندے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہے۔ وضو کر کے سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے تاکہ انسان پاک صاف حالت میں نیند میں جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر جاؤ تو وضو کر کے لیٹو۔ سونے سے پہلے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ مخصوص دعائیں سکھائیں جو رات کو شیطان اور بری چیزوں سے حفاظت کے لیے ہیں۔ ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی: اے اللہ تعالیٰ، تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جاگتا ہوں۔ نیند کے دوران واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیند کے دوران کئی اہم واقعات بھی پیش آئے جن سے نیند کی اہمیت اور اس کے آداب پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ وحی کا آغاز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا کرتے تھے اور وہاں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ عبادت اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ آرام بھی فرماتے تھے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نیند اور آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کی جسمانی طاقت کو بحال کرنے کے لیے اہم ہے۔ سفر کے دوران نیند۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے مختلف واقعات ملتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے صحابہ کو نیند آ گئی، جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب وہ جاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں،
یہ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور نماز بعد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ نیند اور روحانی فوائد۔ نیند کا تعلق صرف جسمانی صحت سے نہیں بلکہ روحانی اور دینی فوائد بھی رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قیام اللیل یعنی رات کے وقت عبادت کرنے کی بہت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک حصے میں قیام کرنے کی ہدایت دی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ اے میرے محبوب، رات کے وقت قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ جی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیند کا ایک حصہ عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے تاکہ روحانی طور پر فائدہ حاصل ہو سکے۔ نیند اور آخرت کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو دنیا اور آخرت کی تیاری کے طور پر بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دعا اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ نیند ایک قسم کی چھوٹی موت ہے اور ہر رات سونے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی مبارک زندگی میں نیند کے آداب اور اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نیند ایک فطری ضرورت ہے لیکن اس کی آداب اور طریقہ کار کو اپنانا انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام میں نیند کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو راحت و آرام کے لیے عطا کی گئی ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات اور افراد ایسے ہوتے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر نیند سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو نیند سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی زندگی کے مخصوص حالات کیا ہیں، اسی پر اس ویڈیو میں روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلا شخص، قرض دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کو نیند نہیں آتی۔ ایک شخص جس پر قرض ہو اور وہ اس کو واپس نہ کر سکے، اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ قرض کی ذمہ داری اور اسے ادا کرنے کی فکر اس شخص کو مسلسل بے چین رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی قرض ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اگر قرض دار تنگی میں ہو تو اسے مہلت دو۔ دوسرا شخص، مظلوم۔ دوسرا وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو۔ مظلوم انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتی ہے اور اس کی بے چینی اور دکھ اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تیسرا شخص، عاشق۔ تیسرا وہ شخص ہے جو محبت میں مبتلا ہو۔ عشق میں مبتلا شخص کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے چین نہیں آتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس کی بہترین مثال ہے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں بے چین رہتے تھے اور ان کی نیند بھی غائب ہو جاتی تھی۔ چوتھا شخص، بیمار۔ چوتھا وہ شخص ہے جو بیمار ہو۔ بیماری میں انسان کا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف نیند کو روک دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی بیماری بھی ایک مثال کی طرح ہے کہ ایک بیمار شخص کی نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ پانچواں شخص، مسافر۔ پانچواں وہ شخص ہے جو سفر میں ہو۔ سفر میں انسان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کا آغاز تکلیف ہے۔ حدیث مبارکہ اور روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ان 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم درد کی کرنی چاہیے اور ان کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کی اہمیت اور آرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جو لوگ نیند سے محروم ہیں ان کی حالات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں مختلف مثالیں ملتی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مشکلات کو سمجھا اور ان کی مدد کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ قرض دار ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا سکھائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ نتیجتاً 5 قسم کے لوگ جنہیں نیند نہیں آتی ان کی زندگی میں مختلف مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں۔ ہمیں ان کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔